اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. کل کے درس کا خلاصہ کر دیتا ہوں دو چار سطروں میں مختصر سی گفتگو میں. کل یہ عرض کیا تھا کہ دنیا کے تمام مکاتب انسان کی سعادت مندی اور کمال کی طرف اس کی رہنمائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہر مکتب فکر اپنے اعتبار سے انسان کی ایک تعریف کرتا ہے. جیسے انسان کی شناخت رکھتا ہے وہ، جیسے انسان کو پہچانتا ہے اسی اعتبار سے انسان کی تعریف بھی کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے کمال اور سعادت کے راستے معین کرتا ہے. ختم. یہ تھا یعنی سب سے پہلے انسان کی شناخت، پھر وہی شناخت اس کی تعریف کا معیار ہے. شناخت کے اعتبار سے ہی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، اور پھر تعریف میں کیا ہے، انسان کی سعادتوں کا اور اس کے کمالات کا ذکر کیا جاتا ہے. اسلام نے، مکتب الہی نے انسان کی کیا تعریف کی ہے؟ ٹھیک، یہ سوال تھا. تو مکتب الہی میں انسان کو جس دید اور جس نظر سے دیکھا گیا ہے اسے نظریہ فطرت کہا جاتا ہے. آسان لفظ. انسان کے لیے مکتب الہی نے کیا تعریف کی ہے؟ انسان کی مکتب الہی نے کیا تعریف کی ہے؟ کیا نظریہ پیش کیا ہے؟ ٹھیک، اس کا جواب بعد میں دیا جائے گا. سب سے پہلے یہ ایک بیچ میں جملہ عرض کر دیا جائے کہ اسلام نے انسان کے سلسلے میں جو نظریہ پیش کیا ہے اس نظریے کا نام ہے نظریہ فطرت. اب ظاہر سی بات ہے، جب انسان کے متعلق اسلام کی مکتب الہی کی نظر اور اس کی دید کیا ہے، نظریہ فطرت کے نام سے ہے، تو اب اسلام جب انسان کی تعریف کرے گا تو اسی نظریہ فطرت کے اعتبار سے کرے گا. اسلام انسان کو کیا ہے، فطرت کی نظر سے دیکھتا ہے. یعنی اسلام کی معرفت انسان کے متعلق کیا ہے، اس کی فطرت کے اعتبار سے ہے. تو اب اسلام جب انسان کی تعریف بھی کرے گا تو جیسی معرفت ہوگی ویسی تعریف ہوگی نا. ٹھیک ہے، تو آج یہ نظریہ فطرت کا ایک اجمالی تعارف مختصر طور پہ، اجمال کے ساتھ، تفصیل نہیں، کیونکہ تفصیلات میں جائیں گے تو بات بہت طولانی ہو جائے گی، اور خود کتاب کے حجم کے لیے بھی یہ بات مناسب نہیں ہے، اور آپ کی سطح علمی کے بھی مناسب نہیں ہے کہ تفصیل کے ساتھ نظریہ فطرت پہ بحث کی جائے. لہذا اسلام نے انسان کے متعلق جو نظریہ فطرت پیش کیا ہے اس کا مختصر طور پہ، اجمالی طور پہ ایک تعارف. نظریہ فطرت کا کیا مطلب ہے؟ نظریہ فطرت کا کیا مطلب؟ یہ نظریہ فطرت جس کو اسلام نے پیش کیا ہے انسان کے متعلق، اس کا مطلب کیا ہے؟ نظریہ فطرت میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ ٹھیک، چلے. نمبر 1 کہ انسان اپنی خلقت اور پیدائش کے اعتبار سے ایک خاص شکل و صورت رکھتا ہے. ایک چیز، انسان اپنی خلقت میں، اپنی پیدائش میں ایک خاص شکل و صورت رکھتا ہے، اور پیدائشی طور پر کچھ شناخت اور کچھ خاص گرائش بھی رکھتا ہے. کچھ خاص معرفت، کچھ خاص شناخت اور کچھ خاص کیا ہے، گرائش، رجحان، تمایل رکھتا ہے. ابھی اس کو میں آسان کروں گا، آپ لوگ گھبرائے نہیں. ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو. پہلے آپ یہ سمجھیں کہ انسان خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے اس کی ایک خاص شکل و صورت ہے، یہ اس کی ظاہری بات ہو گئی. ٹھیک، جس طریقے سے خلقت کے اعتبار سے ایک خاص شکل و صورت رکھتا ہے، ویسے ہی اپنے وجود کے اندر ایک خاص معرفت بھی رکھتا ہے، ایک خاص شناخت رکھتا ہے، اور شناخت کے ساتھ ساتھ ایک خاص گرائش، تمایل
کچھ چیزوں کی طرف راغب ہے پیدائشی طور پر، رغبت رکھتا ہے، رجحان رکھتا ہے، جھکاؤ رکھتا ہے، فطری طور پر انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے، بڑھتا ہے. ٹھیک، یہ اتنی چیز ابھی روشن ہوئی. نظریہ فطرت میں کیا کہا گیا ہے؟ پہلی چیز کہ انسان خلقت کے اعتبار سے ایک خاص شکل و صورت رکھتا ہے. نمبر دو، ایک خاص شناخت اور معرفت کا مالک ہے اور ایک خاص گرائش اور رجحان رکھتا ہے. اب یہ جو خاص معرفت ہے یا خاص رجحان ہے، یہ کسی نے اس کے اوپر حمل نہیں کیا، لادا نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوا ہو، پیدا ہونے کے بعد کسی نے اس شناخت کو اور کسی نے اس گرائش کو اس کے سر پہ رکھ دیا ہو بوجھ کی طرح، کہا کہ نہ تم مجبور ہو، تم کو یہ لینا ہے اور تم کو اسی گرائش کے اعتبار سے زندگی گزارنی ہے. نہ، ایسا کچھ نہیں. انسان کی خاص شناخت اور خاص گرائش فطری ہے، اس کے وجود میں ہے، نہ کہ باہر سے الگ سے تحمیل کیا گیا ہو. تحمیل کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کسی کے سر کوئی چیز رکھ دینا، کسی کے سر پہ بوجھ رکھ دینا. تو یہ انسان کے اندر جو ایک خاص معرفت ہے اور جو خاص گرائش ہے، یہ تحمیلی نہیں ہے، باہر سے اس کے اوپر لادی نہیں گئی ہے، بلکہ کیا ہے؟ فطری ہے، پیدائش میں لے کے آیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اتنی بات واضح ہوئی. چلیں پہلے دیکھ لیں عبارت. انسان بر حسب خلقت و سرشت نخستین خوش شاکل خاصی دارا. کہہ رہے انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے اور جو اس کی پہلی سرشت ہے، جو اس کا خمیر ہے، جو اس کا عنصر ہے، اس کے اعتبار سے ایک خاص شکل و شباہت رکھتا ہے. آسان لفظوں میں انسان پیدائشی طور پر ایک خاص شکل و صورت کا مالک ہے، ایک خاص شکل لے کے آتا ہے، ایک خاص صورت میں ڈھل کے آتا ہے. ایک وَأَشْنَاخْتَهَا وَگِرَائِشَهَا ویجے برخوردارس، اور خاص شناخت و معرفت اور خاص گرائش اور رجحان کا مالک ہے. برخوردارس یعنی مالک ہے، رکھتا ہے. یعنی انسان اپنے وجود میں ایک خاص معرفت اور ایک خاص گرائش رکھتا ہے کہ از بیرون برعو تحمیل نہ شدے، کہ جو معرفت اور جو گرائش باہر سے اس کے اوپر حمل نہیں کی گئی ہے، باہر سے اس کے اوپر لادی نہیں گئی ہے، بلکہ از درون وجودش بر آمدے، بلکہ یہ معرفت اور یہ گرائش اس کے اندر سے باہر آئی ہے، باہر سے اندر نہیں گئی ہے. اس کی شناخت اور اس کی گرائش باہر سے اندر نہیں گئی کہ کسی نے رکھ دیا ہو، کسی نے سکھایا ہو، کسی نے پڑھایا ہو، کسی نے زبردستی اس کے سر پہ ڈال دیا ہو اور پھر اس کے وجود کا حصہ بن گئی ہو. نہ، بلکہ یہ چیزیں اس کے اندر تھیں، باہر آ گئی. ٹھیک، یہ ہو گیا. آسان لفظوں میں انسان لوح نانوشتہی نیست کہ ہر نوشتہی را یکسان پذیرا شود، بلکہ در ضمیر او میلہائے خاص شناختہ ہے ویجئی تعبیہ شدہ است. اگر وہ عبارت نہیں سمجھ میں آئی تو دوسرے الفاظ میں اور سادے لفظوں میں آپ سمجھ لیں. کہہ رہے کہ انسان کوئی ایسی تختی نہیں ہے کہ جس پر کچھ لکھا ہی نہ ہو، سادہ کاغذ نہیں ہے انسان. انسان بغیر لکھی ہوئی تختی نہیں ہے کہ اب جو چاہو اس کے اوپر لکھ دو. سادہ کاغذ نہیں ہے، جو لکیر کھینچنا چاہو اس پر کھینچ دو. نہ، انسان ایک ایسی تختی ہے، ایک ایسا کاغذ ہے کہ جس کے اوپر کچھ خاص چیزیں لکھی گئی ہیں. کیا لکھا گیا ہے؟ کہ یہ شناخت رکھتا ہے، خاص گرائش رکھتا ہے، یعنی کچھ لکھوا کے آیا ہے اپنی تختی پر. وہیں سے خلقت نے اس کے دل کی تختی پر، دل کے کاغذ پر کچھ چیزیں لکھ کر بھیجا ہے. کیا لکھ کے بھیجا ہے؟ شناخت، گرائش، کچھ معرفت لے کے آیا. کس کی معرفت؟ اپنے رب کی معرفت لے کے آیا ہے. کچھ تمایل لے کے آیا ہے، کچھ گرائش لے کے آیا ہے. کس کی؟ کہ خدا کو پہچانے، خدا کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے. یہ انسان کے وجود کے اندر ہے، اس کے لوح دل پر یہ چیز تحریر ہے. ٹھیک، بات سمجھ میں آئی؟
آسان لفظوں میں انسان بغیر لکھی ہوئی پاک صاف تختی کی طرح نہیں ہے کہ جس کے اوپر کچھ نہ لکھا ہوا ہو اور ہر چیز کو برابر ایک جیسا وہ قبول کر لے، نہ، بلکہ اس کے ضمیر کے اندر، اس کے دل کی تختی کے اوپر کچھ شناخت، کچھ معرفت اور کچھ خاص تمایل اور گرائش درج ہے، لکھے ہوئے اس کے ضمیر میں ہے کوئی چیزیں. ٹھیک، دیکھیں بے دیگر سخن، دوسرے الفاظ میں انسان لوح نانوشتہی نیست، انسان نہ لکھی ہوئی تختی نہیں ہے. لوح یعنی تختی، نانوشتے جس پر کچھ نہ لکھا ہوا ہو. انسان لوح نانوشتہی نیست، انسان کوئی نہ لکھی ہوئی تختی نہیں ہے کہ ہر نوشتہی را یکسان پذیرا شود، کہ جو ہر طریقے کی تحریر کو ایک ہی طریقے سے قبول کر لے. ہے نا، ایک تحریر جب سادی تحریر ہو، جب ایک تختی سادی ہوتی ہے، کاغذ سادہ ہوتا ہے، تو جو بھی لکھ دو اس پہ وہ سب کو اپنے دامن میں جگہ دے دے گا. ہے نا، اردو لکھ دو، انگلش لکھ دو، عربی لکھ دو، فارسی، اچھی بات لکھ دو، غلط بات لکھ دو، جو بھی لکھنا چاہو لکھ دو. لیکن ایک تختی پر پہلے سے ہی ایک عبارت لکھی ہوئی ہو، ٹھیک، اور پھر آپ دوسری عبارت لکھنا چاہیں تو ڈفرینس رہے گا دونوں میں. ہے نا، یہ صرف یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان فطری طور پر کیا ہے، خدا کی خاص عنایت اور خدا کی خاص توجہ کی وجہ سے انسان اپنے وجود کے اندر کچھ چیزیں رکھتا ہے، کچھ سرمایہ لے کر کے آتا ہے، خالی تختی کی طرح نہیں آتا ہے، کوڑا کاغذ بن کر نہیں آتا ہے. ٹھیک، اپنے وجود میں کچھ چیزیں لے کر کے آتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ در ضمیر او، بلکہ انسان کے ضمیر میں، اس کے دل میں، اس کے وجود میں میلہائے خاص، کچھ خاص میلان، کچھ خاص رجحان، کچھ خاص جھکاؤ ہوتا ہے. وہ شناختہ ہے ویجئی، اور کچھ خاص شناخت تعبیہ شدہ است. جیسے دیکھا توغرا، دیکھا ہے توغرا، توغرا کو بھی لو کہتے ہیں، گھروں میں جو لگاتے ہیں نا، توغرا نہیں سمجھتے. اب ایک گھروں کے اندر جس پر آیتیں دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہم لوگ توغرا بولتے ہیں. فارسی عربی میں اسی کو لوح کہا جاتا ہے، اور جو چیزیں اس پر تحریر ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے تعبیہ. ٹھیک، تو کہا انسان سادی تختی نہیں ہے کہ جس پر کچھ نہیں لکھا ہوا ہو، بلکہ اس کے ضمیر پر کیا ہے، کچھ خاص رجحان اور کچھ خاص شناخت تحریر ہے، درج ہے، حق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، دو چیزیں خاص خیال رکھو کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں انسان کے اندر کہ جو تحمیلی نہیں ہے، جو کسی اور نے تحریر نہیں کی ہے، کہیں باہر سے اس کے اوپر حمل نہیں کی گئی ہیں. کیا؟ خاص میلان، رجحان، جھکاؤ، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ لیں آسان. ٹھیک، یہ وہ چیزیں ہیں. ایک نمبر ایک یہ چیز، اور دوسری چیز کیا ہے؟ شناخت و معرفت. شناخت و معرفت، یہ دو چیزیں انسان کے اندر تحمیلی نہیں ہیں. اس کو کسی کاتب نے، کسی معلم نے، کسی استاد نے دنیا کے نہیں لکھا ہے. انسان کے ضمیر کے اوپر، اس کے سادے کاغذ کے اوپر، سادہ تو ہے ہی نہیں، مثلا اس کے کاغذ دل کی تختی پر، کسی اس کے دل کی تختی پر، انسان کے دل کی تختی پر دنیا کی کسی کاتب نے، کسی استاد نے، کسی معلم نے یہ دو چیزیں نہیں لکھی ہیں. کس نے لکھی؟ جس نے بنایا ہے، اس کے ضمیر کے اندر، اس کے لوح دل پر یہ چیز حق کیا ہے.
تعبیہ کیا ہے، کندہ کر دیا ہے، تحریر کر دیا ہے، تو یہ لے کے آتا ہے دو چیزیں. ٹھیک سمجھ میں آئی؟ تو یہ پہلی چیز ہو گئی. ٹھیک میرے خیال سے بس اتنا سمجھنے تو کافی ہے، وقت بھی نہیں ہے. بے دیگر سخن دوسرے الفاظ میں انسان لوح نہ نوشتہی نیست، انسان کوئی نہ لکھی ہوئی تختی نہیں ہے کہ ہر نوشتہی را یکساں پذیرا باشد، کہ جو ہر تحریر کو ایک ہی طرح سے قبول کر لے، بلکہ در ضمیر او، بلکہ انسان کے ضمیر میں میلہائے خاص، کچھ خاص رجحانات، کچھ خاص کیا ہے جھکاؤ، و شناختہ ویجئی، اور ایک خاص شناخت اور معرفت تعبیہ شدہ مکتوب ہے، حق کیا ہوا ہے، کندہ کیا ہوا ہے. چلو میں اتنا رہنے تو میرے خیال سے کافی ہے. سمجھ میں آیا علماء کرام؟ آن لائن والے کسی کو کوئی مشکل، کوئی دقت، کوئی دشواری، کوئی سوال؟ نہیں جناب.